لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام معزز سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، ہنستے ہیں، مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور لیکچرار اردو کی تیاری کے سلسلے کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہی ہیں پہلے بھی، اور آج بھی یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ 4 ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں، یہ 5 ویڈیو ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے پہلے سوال کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے پچھلی ویڈیو پر رائے دی اور آپ نے کہا کہ سر پڑھ کے آپ سناتے جائیں، یہ طریقہ ہمیں زیادہ سمجھ آتا ہے۔ تو جی، آپ کا چینل ہے تو ظاہر ہے کہ مرضی بھی آپ لوگوں کی چلے گی۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ تمام سوالات کو پڑھیں۔ اچھا جی، 20 سوالات تک ہم نے بات کی تھی۔ علامہ اقبال کے دوست ذوالفقار علی کی تجویز پر اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ کب دیا گیا تھا؟ 1923 کو۔ شاعری تنقید حیات ہے، شاعری تنقید حیات ہے، یہ کہنا ہے میتھیو آرنلڈ کا۔ مغربی نقاد ہیں۔ آپ نے اگر تحقیق کا تنقید کا پرچہ یقینی طور پر ایم اے میں آپ نے پڑھا ہوگا تو ان کے تنقیدی نظریات کو بھی پڑھا ہوگا، بڑے اہم نقاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ شاعری جو ہے وہ تنقید حیات ہے۔ ستار اور طبلہ کس شاعر نے ایجاد کیے؟ تو ان کی ایجاد کس کے سر ہے؟ امیر خسرو کے سر۔ نواب آصف الدولہ نے مرزا رفیع سودا کو ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ کس نے دیا تھا؟ نواب آصف الدولہ نے سودا کو ملک الشعراء کہا تھا۔ اردو ان دنوں لکھنے کا رواج کس خط میں ہے؟ تو آج کل اردو لکھنے کا رواج جو ہے بلکہ ان دنوں جو بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں جو خط رواج میں ہے وہ کون سا ہے؟ خط نستعلیق۔ آپ کے کمپیوٹر میں بھی جمیل نوری نستعلیق ہوگا یقیناً، اور اسی طرح موبائل فون میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کے علم میں ہو کہ اردو کس خط میں لکھی جاتی ہے، تو اردو نستعلیق میں لکھی جاتی ہے۔ خواجہ میر درد 1720 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1785 کو دہلی میں ہوا۔ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے دہلی کو نہیں چھوڑا؟ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تو میر درد ایسے شاعر تھے جو کہ مسلسل دہلی میں رہے، اور جو بھی حالات ہوئے، دہلی کہتے ہیں کہ 7 بار اجڑی، پھر آباد ہوئی، پھر اجڑی، تو جو بھی حالات آئے بہرحال بہت سے اہل کمال جو تھے انہوں نے دہلی کو چھوڑا، لکھنؤ کی طرف چلے گئے، میر تک لکھنؤ کی طرف چلے گئے، لیکن خواجہ میر درد جو ہیں وہ نہیں گئے۔ انہوں نے اپنا مسکن دہلی میں ہی، یوں سمجھے کہ دہلی ان کا دل تھی۔ تو جی، تو یہ سوال اگر ہو کہ کون سے شاعر دہلی میں ہمیشہ رہے، تو بھی خواجہ میر درد ہی ہے، اور ان کا عہد میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے کہ 1720 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہوا تھا 1785 کو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر ان کے مرید امیر خسرو کا شعر درج ہے۔ تو یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ امیر خسرو کے مرشد کون تھے، تو اس کا جواب ہی اسی سوال میں آپ کو مل گیا کہ ان کے مرشد جو تھے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر ان کے مرید یعنی امیر خسرو کا شعر درج ہے۔ اچھا، اسی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ پہلے مختلف ویڈیوز میں آپ سنتے آئے ہیں کہ پیڈ گروپس ہیں اور ان میں تیاری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ پیڈ گروپس تھے اور ان میں تیاری کا سلسلہ چلتا بھی تھا، لیکن چونکہ اب انٹرویوز ختم ہو چکے ہیں اور ایس ایس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی 6 تاریخ کو، جہاں تک میری معلومات ہے، جو شیڈیول دیا گیا ہے کمیشن کی طرف سے، وہ بھی 6 تاریخ کے بعد ہو جائے گا، بلکہ 6 تاریخ تک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب کسی طرح کی اس تیاری کا فی الحال سلسلہ نہیں چل رہا۔ آپ کی میسیجز آتے ہیں ان باکس میں اور ای میلز آتی ہیں کہ سر تیاری کے لیے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، تیاری کروائیے۔ تو بچے یہ ہے کہ
ان دنوں میں کام کر رہا ہوں اپنے مقالہ جات کے حوالے سے، اور کچھ کتابیں ہیں جو انہیں انٹرویوز کی وجہ سے اور ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کی وجہ سے میں نے رکھ دی تھیں، اور ایک ناول ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. افسانوی مجموعہ بالکل تیار ہے، اس کو پبلشر صاحب بار بار فون کر رہے ہیں، ان کو دینا ہے. اور ایک مقالہ ہے وہ وقت طلب کر رہا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. تو بہت معذرت کہ اس وقت تیاری کا کوئی نیا سلسلہ شروع نہیں کیا جا رہا. تو جیسے ہی ہم شروع کریں گے، یقینی طور پر یہ چینل آپ کا ہے، آپ کو اس چینل کے توسط سے بتایا جائے گا. لیکن فی الحال ہمارے پاس اس طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. دوسرا سوال جو عموماً سب اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ سر نوٹس چاہیے. تو بیٹا یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے اس پر جو ویڈیوز ہیں، ان ویڈیوز میں جو بھی معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہے وہ میرے نزدیک مستند ہوتی ہے، کیونکہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جہاں تک میں تحقیق کر سکتا ہوں تو میں کرتا ہوں، اور تصدیق کے بعد آپ تک پہنچاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہی نوٹس ہیں اور سب کچھ یہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کسی اور طریقے سے نوٹس نہیں فراہم کیے جا سکتے. یہی ویڈیوز ہیں جو موجود ہے، اس سے استفادہ کیجئے. اچھی لگ رہی ہیں تو ویلکم، اچھی نہیں لگ رہی ہیں تو اس چینل پر جائیے جو چینل آپ کو اچھی ویڈیوز فراہم کرے. ٹھیک ہے جی. تو اب دو چیزوں کے لیے رابطہ آپ نہ کیجیے گا. اگر آپ اس طرح کے میسیجز کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر میں جواب نہیں دوں گا. میں اس ویڈیو میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم نیا کوئی سلسلہ لیکچرار کا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز ہوئے، اور جب انٹرویو کا رزلٹ آیا اور طالبات کامیاب ہوئیں تو کئی طالب علموں نے رابطہ کیا. لیکن ایسا ہے کہ اس وقت ہم ٹائم کی قلت کا شکار ہیں، اور الحمدللہ جو کامیاب ہوئی ہیں ان سب کو مبارکباد، اور باقی جو نہیں ہوئی ہیں وہ محنت کریں، اور انشاءاللہ محنت سے سب کچھ حاصل. بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو تیاری کروا رہے ہیں، بہترین تیاری کروا رہے ہیں. تو اگر آپ ان سے مطمئن ہوتے ہیں تو وہاں پر جائیے، یا جب کبھی ہم نے سلسلہ شروع کیا تو یقینی طور پر آپ کو بتائیں گے. لیکن فی الحال اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا جا رہا. تو اس طرح کے میسیجز بار بار کریں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا اور آپ دل برداشتہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو نوٹس اویلیبل نہیں ہے. ہاں، تمام نوٹس کو کمپائل کر کے ایک کتاب لانے کا پروگرام ہے، لیکن وہ کتاب جو مقالہ میرا سمجھیں کہ راستے میں ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اور ناول کو اختتام تک پہنچانے کے بعد، اور جو پبلشر صاحب کا معاملہ ہے افسانوی مجموعے کے حوالے سے، ان تک ان کی مشکل آسان کرنے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا. تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ میری کوشش رہے گی کہ آپ سب کے لیے بہترین ویڈیوز آہستہ آہستہ کوشش کرتا رہوں کہ اس چینل پر آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں، تاکہ آپ کا اور اردو ادب کا تعلق جو ہے وہ برقرار رہے. اور اس حوالے سے جو میں کر سکا، اور دیکھیں یوٹیوب چینل پر چیزیں جو موجود ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں. آپ گھر بیٹھے نیٹ پیکج آپ کے پاس ہے تو اس کا اچھا استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو استفادہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہترین ذریعہ ہے. اس کے علاوہ فی الحال کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو سب سے معذرت بھی، اور سب کی جانکاری کے لیے، سب کی معلومات کے لیے یہ بتانا ضروری تھا. تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اچھا جی. کچھ افسانوں کے نام ہیں: پرمیشور سنگھ، الحمدللہ، رئیس خانہ اور کپاس کا پھول. یہ کس کے افسانے ہیں؟ یہ احمد ندیم قاسمی کے افسانے. کس کے افسانے ہیں جی؟ احمد ندیم قاسمی. کیا کمال کے آدمی تھے. میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو بطور شاعر پڑھا جائے یا انہیں بطور افسانہ نگار پڑھا جائے. ہر طرح سے، ہر حوالے سے وہ ایک بہترین سمجھیں کہ ادیب تھے، نثر نگار تھے، شاعر تھے. آپ اگر ان کے خاکے پڑھیں تو وہ بھی کمال آپ کو لگتے ہیں. تو سمجھے نا، ملٹی ٹیلنٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس طرح ملٹی ٹیلنٹڈ ادیب بھی ہمارے ادب میں موجود ہیں. تو قاسمی صاحب وہ تھے. تو قاسمی صاحب کا ایک اور افسانہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور بڑا معصوم سا اس میں تاثر موجود ہے، آلاں. ان کے کئی افسانوں کو فلمایا بھی گیا ہے، اور کئی افسانوں کو ڈراموں کی صورت پیش کیا گیا ہے. اور ایک ہی قصے پر مبنی جو ڈرامے ہوتے ہیں،
قسطوار نہیں، تو وہ بھی اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال یہ پرمیشر سنگھ پر بھی ایک فلم بن چکی ہے، اور آلہ کو بھی افسانے کو ڈرامے کی صورت میں ڈالا گیا ہے۔ تو بہرحال احمد ندیم قاسمی کو پڑھی، گھر سے گھر تک ان کا بڑا اچھا افسانہ ہے۔ سنگ میل پبلیکیشن والوں نے ان کی کلیات شائع کی ہے، افسانوی کلیات اور شاعری، تو میں نے خیر ان کی اتنی نہیں پڑھی جتنی نثر پڑھی ہے اور جتنے افسانے پڑھے، تو مجھے بطور افسانہ نگار یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ شاعر بھی بہت کمال کے ہیں، لیکن خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، جیسے اندیشہ زوال نہ ہو، یوں ہی ہے نا۔ دیکھیں جی، میں بوڑھا آدمی ہوں، بھول بھی جاتا ہوں کبھی کبھی، تو خدا کرے میرے کسی بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، کچھ اسی طرح سے ہے۔ تو چلیں جی، کوشش کریں گے کہ اس نظم کو مکمل طور پر کبھی پڑھیں، سنیں اور اسے یاد کریں۔ بڑی پاکستان ہمارا پیارا ملک، اس کے لیے بڑی خوبصورت جذبات سے مزین خوبصورت نظم ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور ان کا ایک اور شعر مشہور کون سا ہے بھائی؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو یہ افسانہ نگار بھی بڑے اچھے تھے، شاعر بھی بڑے اچھے تھے، ان کو پڑھیے۔ میر تقی میر کی مثنویوں کی تعداد 37 ہے۔ 37 مثنویاں لکھی ہیں میر نے، جن میں سے 9 عشقیاں ہیں۔ اچھا جی، ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے ناولوں کو موجودہ زمانے کی تاریخ بنا دیا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ مرزا ہادی رسوا، اور مرزا ہادی رسوا نے مجھے جو آج رسوا کیا ہے، بڑی میں نے تحقیق کی اس حوالے سے کہ بھئی امراؤ جان ادا کب شائع ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر سلیم اختر کی تاریخ کو دیکھیں تو 1902 لکھا ہوا ہے۔ آپ تاریخ ادبیات پاکستان مسلمانان پاکستان و ہند دیکھیں، جو پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے بھئی 1899، ٹھیک ہے۔ اور کئی اور جگہوں پر مختلف سن لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے اسٹوڈنٹس کو بتانا تھا سن، تو میں خود جب تک کسی چیز سے متفق نہیں ہوتا یا تحقیق نہیں کر لیتا تو تب تک میں اپنی رائے سے معذرت کر لیتا ہوں۔ تو بہرحال بڑی کتابیں چھانی اور بڑا اس کو دیکھا، اور بالآخر یہ پتہ چلا کہ بھئی رسوا صاحب نے جو پہلا ایڈیشن آیا تھا اس کا جو دیباچہ انہوں نے لکھا تھا، اس دیباچے میں انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ یہ ناول جو ہے وہ 1899 میں شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہادی رسوا صاحب کا ناول ہے، تو میرے نزدیک یہ سن درست ہے۔ مزید آپ اپنی تحقیق کیجیے جی۔ اچھا ہو جی، رتن ناز سرشار کے ناول فسانہ آزاد کا مزاحیہ کردار ہے۔ پوچھا جاتا ہے خوجی جو ہے وہ کردار کس ناول کا ہے یا کس کا تخلیق کرتا ہے؟ یہ افسانہ کفن جو کہ لازوال افسانہ ہے، اس افسانے کے کرداروں کے حوالے سے بات ہے کہ مادھو اور گھیسو جو ہیں وہ اس افسانے کے کردار ہیں۔ ایک ان کی وائف ہے، باپ ہے اور بیٹا، اور ایک بیٹے کی بیوی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تو یہ 3 کردار ہیں۔ کلیم الدین احمد کی خود نوشت، اچھا خود نوشت اور آپ بیتی، مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، کسی طرح سے انہوں نے مجھے میسج کیا ای میل پر، مجھے یہ سوال ملا اور مجھے تھوڑی سی ہنسی آئی معصومیت پر، لیکن پھر میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا سر آپ بیتی فلاں، میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ فلاں جو کتاب ہے وہ خود نوشت ہے، تو ایک اور جگہ پر میں نے پڑھا ہے کہ وہ تو ان کی آپ بیتی ہے، تو سر کیا یہ آپ بیتی ہے یا خود نوشت ہے؟ تو مجھے ہنسی اس پر آئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ حقیقتاً اس کتاب میں کمال یہ ہے کہ یہ دونوں ہے یعنی یہ آپ بیتی بھی ہے اور یہ خود نوشت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میر امن کو جو نئے نئے یونیورسٹی میں آتے ہیں بچے، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ میرا من دہلوی پڑھا کرتی تھی جن دنوں ہم تھے، اور پھر ان کی یہ غلطی جب پکڑی جاتی تھی تو پھر وہ خود بھی شرمندہ ہوتے تھے، لیکن اس طرح تو آدمی سیکھتا ہے۔ اور کئی چیزیں ہیں جو ہم نے بہت بار غلط پڑھی لیکن درست کیا، ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں، ابھی میں خود کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ آپ بھی سمجھا کیجئے، عقل کل حضرات کے لیے سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ خود کو طالب علم سمجھا کیجئے۔ اچھا، رشید احمد صدیقی نے فانی بدایونی کو یاسیت کا
امام کہا؟ یاسیت کا امام فانی کو کس نے کہا؟ رشید احمد صدیقی نے کہا۔ اچھا، ایک اور سوال رہ گیا کہ کلیم الدین احمد کی خود نوشت جس پر بات ہو رہی تھی اپنی تلاش میں کے عنوان سے شائع ہوئی، یعنی کلیم الدین احمد کی خود نوشت کس عنوان سے شائع ہوئی، کس نام سے شائع ہوئی؟ اپنی تلاش میں۔ سعادت حسن منٹو نے قائد اعظم محمد علی جناح پر میرا صاحب کے عنوان سے خاکہ لکھا۔ منٹو نے خاکہ لکھا قائد اعظم محمد علی جناح پر کس عنوان سے؟ میرا صاحب کے عنوان سے۔ تین گولے کے عنوان سے منٹو نے میرا جی پر خاکہ لکھا۔ اچھا جی، میرا جی پر خاکہ لکھا۔ آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں کہ میرا جی کا اصل نام کیا تھا۔ تو دیکھیں آپ یہاں تک میرے ساتھ پہنچے ہیں یا اسکپ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو بھائی آپ کی مرضی، یوں کریں تو یوں کریں، چینل آپ کا ہے، نیٹ پیکیج آپ کا ہے، موبائل آپ کا ہے، تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بہرحال معلومات حاصل کرنے کے لیے مکمل چیزیں سنیں تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو، کیونکہ درمیان میں کوئی اہم بات ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ عجلت پسند لوگ ویڈیو سے دور رہیں، جو یہ کہتے ہیں کبھی کبھی کوئی کمنٹ پڑھنے میں یہ آتا ہے کہ سر کام کی بات کیا کریں، سر ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کریں۔ تو بھیا ادھر ادھر کی باتیں تو ہوں گی، اب آپ کو اگر یہ پسند نہیں تو آپ پھر ادھر ادھر جائیے، کسی اور چینل کو دیکھیے، یہ تو بیکار سا ایک عام سا چینل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے تو بیکار ہوا نا۔ تو خیر، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ چلتے ہیں اگلی معلومات کی طرف کہ سر سید احمد خان نے ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کتاب خطبات احمدیہ لکھی۔ خطبات احمدیہ کس کتاب کی جواب میں لکھی؟ لائف آف محمد کی جواب میں اچھا جی، اور وہ کتاب کس کی تھی؟ ولیم میور کی کتاب تھی، اور بڑی تحقیق کے بعد سر سید نے لکھا تھا اس کتاب کو۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کا اجرا انگریزی رسالوں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر سے متاثر ہو کر کیا تھا۔ اچھا، پریچنگ آف اسلام ایک کتاب ہے، کس کی ہے؟ پروفیسر آرنلڈ کی ہے، جو کہ دوست تھے شبلی نعمانی کے اور اقبال کے استاد۔ اقبال کی زندگی میں، اقبال کی علمی بصیرت میں پروفیسر صاحب یعنی پروفیسر آرنلڈ کا بڑا اہم کردار ہے۔ آخری سوال کہ قیامت کے روز خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کے لایا ہوں۔ سر سید احمد خان کا یہ کہنا ہے، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مسدس کو کون اپنی نجات کا سبب سمجھتے تھے، تو بات وہی ہے۔ اگر آپ اس کال کو دیکھیں تو سر سید احمد خان کے کہنے پر، اور دوسرا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کس کے کہنے پر مسدس لکھی، تو ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس سے ایک ہی لائن میں مل گئے۔ تو بھائی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ادھر ادھر کی باتیں اچھی لگی ہوں، اور یہ آپ کو مکمل معلومات آپ کے کام آئے، آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہو، یا آپ کی معلومات پہلے سے موجود تھی اور آپ کو ریکال کرنے میں اس نے مدد کی ہو، تو میرے لیے، میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ تمام کو آپ کی محنت کا بہترین صلہ عطا فرمائے، کامیاب کرے اور لیکچرار بنائے۔ ٹھیک ہے جی، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔